اب ان آیات کا مفہوم مختصر سا یہ درس بھی ہو جائے گا ایک طرح سے. پہلی آیت، اور یہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ تاکیدی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. صحابہ گھبرا گئے. ہمارا قرآن کا پڑھنا سننا کچھ اور ہے، ان کا سننا پڑھنا کچھ اور تھا. وہ سنتے ہی اپنے آپ کو تولتے تھے، ہم پورے اتر سکتے کہ نہیں؟ ہم تو سن کر ثواب حاصل کرتے ہیں، اللہ اللہ خیر سننا، کچھ ثواب ہو گیا، کچھ لذت سماعت حاصل ہو گئی، بس. گھبرائے، حضور کون شخص ہے جو اللہ کا اتنا تقویٰ کر سکے جتنا کہ اس کا حق ہے؟ اللہ کا حق حضور خود فرماتے ہیں، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ ہم تیری بندگی نہ کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا، حضور فرما رہے ہیں. اور اے اللہ ہم تجھے پہچان نہ پائے، تیری معرفت حاصل نہ کر پائے جیسا کہ تیری معرفت کا حق تھا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. ایسا نہ ہو کہ شراب پی کر دھت ہو اور اسی میں مر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی حرام کاری میں ملوث اور اسی وقت روح جو ہے قبض کر لیا ہے. کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ میں یہ گناہ کر کے بھی بچا رہوں گا؟ ابھی ایک بہت بڑے شاعر لکھنؤ کے، ان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ رات کے 2-3 بجے کہیں نکلے ہیں شراب خانے سے، شراب میں دھت نشے میں گرے ہیں سڑک پر، اور ساتھ جو بدرو گندے پانی کی نالی بہ رہی تھی اس میں گر، وہاں سے لاش برآمد ہوئی. تو مت مرنا مگر حالت فرما برداری. اب آپ سوچئے، میرے پاس ضمانت ہے کہ ابھی 10 سال میرے پاس ہے یا 1 سال اور ہے؟ آپ کے پاس ضمانت ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں، موت کہاں سے آ جائے گی؟ نہیں. کیا پتہ یہاں سے ہم نکلے اور کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور ہماری لاش گھر پہنچ جائے، کیا معلوم؟ دفتر سے نکلے، گھر سے نکلے دفتر کے لیے، شام کو نہیں لوٹے، تشویش ہوئی، گمان ہوا کسی دوست کے ہاں چلے گئے ہوں گے، ساری رات نہیں آئے. تو اب ڈھونڈ پڑی، ہسپتالوں کا دورہ کیا، پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا، تو کہیں کسی کولڈ اسٹوریج میں لاش پڑی ملی. یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اگر میں طے کر لوں کہ نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، تو اس کا مطلب کیا؟ کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آ جائے. اب اس سے زیادہ تاکید سوچئے ممکن ہے؟ جب صحابہ گھبرا گئے تھے وہ بات نامکمل رہ گئی کہ حضور کون حق عطا کر سکتا ہے تقویٰ کا؟ اللہ. تو پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو تقویٰ کرو اللہ کا جس حد تک تمہاری استطاعت میں ہے. تب ان کی جان میں جان آئی. اپنے امکانی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں، اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور وہ نکاح کی تقریب کے اعتبار سے بہت مناسب ہے، مناسبت رکھنے والی ہے. مناسب تو سبھی آیات ہیں لیکن مناسبت رکھنے والی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگو، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اے لوگو. یہ بعد میں بتاؤں گا کیوں کہا اے لوگو. اے لوگو، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا آدم اور حوا، اور ان سے کثیر تعداد میں دنیا میں انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پھیلا دیا. 6 ارب سے زیادہ آبادی ہے اس وقت دنیا کی، 600 کروڑ سے زیادہ. کون ہے یہ؟ آدم اور حوا کی اولاد. اور ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان بھی آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو ہندو بھی تو آدم اور حوا کی اولاد ہیں، عیسائی بھی تو انہی کی اولاد ہیں، یہودی بھی تو انہی کی اولاد ہیں. اس وجہ سے یہاں یا ایھا الناس کہا، اے لوگو.
اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اب مناسبت کیا تھی؟ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، اسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، انہیں بھی اللہ اولاد دے گا اور آدم کی نسل آگے بڑھے گی۔ لیکن نوٹ کیجئے اس آیت میں دوسری مرتبہ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، پھر دیکھو تقویٰ کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ اس قدر پیاری انداز ہے، فقیر مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر۔ آپ کو اپنے کسی دوست سے کہنا ہے بھائی میرا یہ کام ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا، خدا کے لیے بھول نہ جانا، کس کا واسطہ دیا؟ اللہ۔ اگر میاں بیوی میں چپقلش ہو جائے، معاملہ نہ سلجھ رہا ہو، تو آخر کار بڑے بوڑھے کیا کہتے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے معاملات درست کرو۔ بچے رل جائیں گے اگر طلاق پر، سیپریشن پر نوبت آ جائے گی۔ تو یہاں فرمایا جس اللہ کا واسطہ دیتے ہو اس کے تقویٰ پر بھی تو عمل کرو، اس کے احکام بھی تو مانو، اس کی شریعت بھی تو اس پر تسلیم کرو۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی ہونی چاہیے، قطع رحمی نہیں، بھائیوں کو کاٹو نہیں، رشتوں کو جوڑو، کاٹو نہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر عمل اس کی نگاہ میں۔ چاہے تم نے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، پردے ڈال دیے، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، ایک آنکھ دیکھ رہی ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں ہوتے ہو وہ اللہ موجود ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہارا کوئی عمل اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں۔ دو آیتیں ہیں سورہ احزاب کی، پھر دیکھیے وہی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور زبان سے بات وہ نکالو جو صحیح ہو۔ یہ نہیں کہ زبان جو ہے اس کو کھلی چھوٹ ہے، جو منہ میں آیا بک دو، جسے ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ سیلف سینسر ہونا چاہیے کہ آیا مجھے یہ چیز کہنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے، سوچ لو، پہلے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں اوندے منہ گرائے جانے والوں میں اکثریت وہ ہوگی جو اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کی جائے۔ حسائد السنہ اس کو کہا ہے حدیث میں۔ حسائد جمع حسید کی، فصل کاٹنا، فصل کاٹی جاتی ہے، یعنی میری زبان سے جو لفظ نکلا وہ بیج بن کر آخرت کی زمین میں پڑ گیا۔ اگر وہ اچھا لفظ تھا تو ایک لہلہاتا ہوا پودا مجھے ملے گا، وہ پھول کا ہو، پھل کا ہو، اور برا تھا تو جھاڑی ایک جو ہے، اس جھاڑی کے اندر جس میں کہ زہریلے کانٹے ہوں گے وہ کاٹنی پڑے گی۔ جب یہ بات کہی ہے حضور نے تو حضرت معاذ بن جبل چونک گئے کہ حضور کیا جو کچھ ہم کہتے رہتے ہیں اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو بڑے پیارے انداز میں، یہ عرب کا ایک خاص انداز ہے، لفظی معنی میں نہ لیجئے اسے، سکلت کا امو کا یا معاذ، اے معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے۔ زبان کی کھیتیوں سے زیادہ جہنم میں جھونکنے والی کوئی شے نہیں۔ یعنی میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت بڑے فقیہ ہو، کہا بھی ہے عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حرام اور حلال کا سب سے زیادہ جاننے والا میرا صحابی معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تم بھی یہ کہہ رہے ہو؟ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ بھی تقویٰ ہو گیا نا، زبان کا تقویٰ۔ ہاتھ سے کوئی عمل نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو، زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے جو حق کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تہمت ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ کوئی شے نہ نکلے۔ اچھا، اس کی بھی بڑی مناسبت ہے، دیکھیے نکاح کے محفل سے۔ میاں بیوی میں عام طور پر جب تلش اگر پیدا ہوتی ہے تو زبان سے ہوتی ہے، عام طور پر، یا شوہر کی زبان بچھو کے ڈنک کے مانند ہے، جب بولتا ڈنک مارتا۔ وہ اللہ کی بندی جو ہے 10 دفعہ برداشت کرتی ہے تو 11ویں دفعہ بول پڑتی ہے،
تو وہ جو تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے وہ شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا شروع ہو گئی. یا لڑکی زبان دراز ہے، زبان پر قابو در حقیقت گھریلو جو سب کلیشے ہیں ان کو روکنے والی سب سے بڑی چیز کہ جو بولنا ہے پہلے تول لو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایک ذرا تھوڑی سی اس کے اندر شرم کی بات ہے، لیکن وہ حدیث نبوی ہے، میں آپ کو سنا دوں. حضور نے فرمایا دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو. تمہارے جسم کے دو بہت چھوٹے سے اعضاء ہیں، ان کی ضمانت دے دو کہ غلط استعمال نہیں ہوگے. جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو. ایک وہ شے جو تمہارے دو گالوں کے درمیان ہے، زبان، مجھے ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، تمہاری شرمگاہ، مرد کی ہو یا عورت کی، اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. یہ دو ضمانتیں مجھے دو، باقی پورا جسم 2.5 من کا جسم تو باقی ہے، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت ملے گی. قولوا قولا سدیدا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دل میں اگر تقویٰ ہے اور زبان پر اگر قابو ہے، زبان بھی تقویٰ والی ہے، یصلح لکم اعمالکم، وہی بات جو حضور نے فرمائی، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اگر کوئی بنائے طبع بشری کوئی خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو بخش دے گا. ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. حضور کا خطبہ یہاں ختم ہو گیا.